الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، ماہ شعبان المحظم کی 29 تاریخ ہے اور رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم بالکل اس دروازے کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ جب وہ دروازہ کھلے گا
تو رب العالمین اپنے بندوں کو ایسی جگہ میں داخل فرمائیں گے کہ جو خزانوں سے بھرپور ہے۔ عین ممکن ہے کہ ابھی اس بابرکت مہینے کے آغاز تک چند گھنٹے ہمارے پاس باقی ہوں، کیونکہ آج شام کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو رمضان کا آغاز سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہو جائے گا، اور اگر آج چاند نظر نہ بھی آیا تو پھر کل سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی رمضان کا آغاز ہوگا۔ اب باقی گفتگو کرنے سے پہلے یہیں پر ایک بات ذکر کروں کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ شام کا آغاز ہوا ہے رمضان کا، لہذا یہ رات کس میں شامل ہے؟ رمضان میں۔ اب یہی سلسلہ چلتے ہوئے جب آخری عشرہ آئے گا تو 20 رمضان کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرے کا آغاز ہو جائے گا، رات اس آخری عشرے میں شامل ہے۔ اس لیے وہاں پر جب ہم اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے تو مسنون جو اعتکاف ہے پورے ایک عشرے کا، اس کا آغاز بھی پھر سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہوگا، نہ کہ 21 رمضان کی صبح کے ساتھ۔ تو خیر انشاءاللہ یہ چیزیں آگے چل کر میں ذکر کروں گا۔ تو یہ بابرکت مہینہ ابھی ہمارے پاس بالکل آنے والا ہے، اور اس میں کچھ مخصوص عبادات ہیں، کچھ اعمال ہیں۔ اب ان کے فضائل بھی انشاءاللہ اللہ ترتیب آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب جو سب سے بڑی اس میں عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ اب یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو وجود کے لحاظ سے بھی، انسان کے ظاہری بدن کو بھی پاک اور صاف کرتا ہے، اور انسان کا باطن بھی اس کی وجہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے فرض کرنے کا جو فلسفہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن پاک میں، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کہتے ہیں ظاہر اور باطن کے پاک اور صاف آدمی کو۔ اب انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر ہر مہینے میں 3 روزے، وہ یہ ایام بیض کے 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ کو، اب جو آدمی یہ روزے رکھتا ہے اللہ کی ذات اس کے دل کی ساری بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، اپنی ذاتی انانیت ہے، عصبیت ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں انسان کے وجود میں، اور جب یہ بیماریاں نکلتی ہیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ وہی تقویٰ۔ جب خباثتیں ساری رخصت ہو گئیں، بیماریاں ساری ختم ہوئیں، تو صحت مند دل وہی ہے کہ جو تقویٰ والا دل ہے۔ اب یہ انسان کو ظاہر اور باطن کو مزین کر کے خوبصورت بناتا ہے، اور خوبصورتی پر پھر مفسرین نے ایک واقعہ نکل کیا ہے۔ کیا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پہ اتارا، درخت کا پھل بھول کے کھا لیا تھا۔ اللہ نے دونوں کو زمین پہ بھیجنا تھا، یہ مشیت خدا بندی میں پہلے سے طے شدہ تھا۔ اب زمین پہ اتر آئے، لیکن کیسی حالت میں؟ پہلے وہ جنت میں تھے، اب جنت کی نعمتیں
وہاں انسان کی زندگی میں اس کو ملنے والی آسائشیں، صحت ہے، خوبصورتی ہے، تندرستی ہے، دنیا جہان کا ہر قسم کا آرام، سکھ اور چین، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ، بالکل اس کا نام و نشان نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی ازلی زندگی اس کو میسر ہے۔ اب وہاں سے نکال کے کیا کیا؟ زمین پہ اتار دیا۔ اور مفسرین نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے ہندوستان کے کسی پہاڑ پہ اتارا، اور حضرت حوا وہ کہاں پہ اتری ہیں؟ وہ عرب کی سرزمین پر اس جگہ پہ اتری ہیں جس شہر کا نام آج کیا ہے؟ جدہ۔ اس شہر کا نام کیا ہے؟ جدہ۔ اور جدہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ جد جو ہے آباء و اجداد ہے، جس سے جد کی جمع آتی ہے اجداد۔ اجداد کہتے ہیں دادوں کو، دادا، آباء و اجداد باپ دادے۔ تو جد کا معنی دادا ہے، جدتن اس کی تثنیہ ہے، اس کا معنی ہے دادی۔ اب یہ حضرت حوا کے نام سے اس شہر کا نام ہی جدہ ہے۔ جدہ کا معنی ہے دادی، جہاں پوری انسانیت کی دادی محترمہ کو رب العالمین نے جنت سے اٹھا کے پہنچایا تھا، یہ وہ شہر ہے جس کو جدہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جنت سے نکلنے کا دکھ اور ملال الگ، رب العالمین کے غصے کا تصور کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض ہی نہ ہو، اس کی سوچ اور فکر الگ۔ دو ہی انسان ہیں، میاں اور بیوی، ان کی جدائی کا غم اور فکر الگ۔ پھر دنیاوی مشکلات، گرم اور سرد موسموں کے تھپیڑے انسان کو کتنا تبدیل کریں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے، یہ ساری پریشانیاں ان کے ساتھ جڑ گئیں، ساری فکریں ہیں۔ یہ تو دنیا گھر ہی، یہ بیت الاحزان ہے، غموں کا گھر، یہاں تو سارے دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، مصائب ہیں۔ اب پھر رب العالمین نے انہیں ملایا، میدان عرفات کے جبل طور پر ایک دوسرے سے ملے، اسی وجہ سے عرفات کو بھی عرفات کہتے ہیں، تعارف سے پہچان ہوئی، پھر مل گئے، اب ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب کہیں جاتے ہوئے دیکھا، کوئی پانی کا چشمہ تھا، کوئی جگہ تھی، اس میں کہیں اپنا چہرہ دیکھ لیا۔ اب دیکھ کر حیران پریشان کھڑے ہو گئے، میں وہی ہوں جو جنت میں تھا، وہاں تو بڑی سرسبز و شاداب چہرہ تھا، بڑی خوبصورتی تھی، جسم بڑا تر و تازہ تھا، بڑی صورت تھی، طاقت تھی، قوت تھی۔ اب وہ سارا حسن ماند پڑ گیا ہے، اب کمزوری بھی آ گئی ہے، چہرے کے خد و خال بھی بدل گئے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ساری خوبصورتی اور حسن، وہ تر و تازگی، وہ کہاں گئی؟ یہ وہی ہے جو تبدیلی آئی ہے جنت سے دنیا میں آنے پر، مصائب سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، سوچوں سے۔ اب رب کے سامنے دعا کی، یا اللہ مجھے وہی خوبصورتی پھر عطا کر، جو جنت میں صورتحال تھی وہی عطا ہو، وہی صحت، وہی خوبصورتی، وہی حسن و جمال، وہی قد و قامت۔ اب رب نے کہا کہ تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ایک علاج بھی بتاتا ہوں۔ علاج کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ میں نے کائنات بنائی ہے، یہ آسمان ہے، اس میں اجرام فلکی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اس چاند کو دیکھنا ہے۔ جب یہ بالکل اپنے جوبن پہ آ جائے نا، تو ان دنوں تو نے 3 روزے رکھنے ہیں۔ اب چاند کی 13 تاریخ ہوئی، پھر 14 ہوئی، پھر 15 ہوئی، چاند مکمل اپنے حسنوں جمال میں اپنے شباب پر ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک روزہ رکھا، چہرے کی رنگت کچھ اور ہی نکھر گئی، پھر دوسرا رکھا، پھر تیسرا رکھا۔ اب وہ روزے رکھنے کی وجہ سے وہ جنت والا حسن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو واپس کر دیا۔ اب
اب جو قرآن پاک نے کما کوتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پہ ہی فرض نہیں، سابقہ امتوں پر بھی تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ وہ ساری زندگی ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، یہ ان کے لیے روزے فرض تھے. تو یہ روزہ انسان کے ظاہر کو بھی، اس کے باطن کو بھی، وجود کو بھی، جسم کو بھی، روح کو بھی، سب کو سنوار کر، نکھار کر بالکل اجلا اور صاف بنا دیتا ہے. اور یہی فلسفہ قرآن نے ذکر کیا، لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. اب یہ پہلی بات تھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان کا ذکر رب نے قرآن پاک میں کیا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. روز اول سے رب العالمین نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو اوقات کو ترتیب دیا تھا، اس میں رب نے سال میں 12 مہینے رکھے. یوم خلق السماوات والارض. پھر اللہ کہتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں، ان 12 مہینوں میں سے 4 سب سے زیادہ فضیلت والے. اب ان 4 کا نام قرآن پاک میں پھر آگے ذکر نہیں کیا. اب 12 کے 12 مہینے جن کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے، اب ان کا نام نہیں لیا. اگر رب العالمین نے قرآن میں کسی مہینے کا نام لیا ہے تو وہ صرف ایک ہی مہینہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رمضان المبارک. اب ایک ہی مہینے کا ذکر کہاں پر؟ قرآن پاک میں. اب اگلی بات، سوال یہ ہے کہ باقی مہینوں کا ذکر نہیں کیا، صرف رمضان کا. قرآن میں صرف ایک مہینے رمضان کا ذکر، اسی کا نام لیا. کیا قرآن کا رمضان کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے؟ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں آپس میں، ایک آدمی کو ہم دیکھیں جی ہر وقت کسی دوسرے کے ساتھ ہی چلتا پھرتا ہے، دونوں اکٹھے ہیں، جدھر جاتے ہیں دونوں ساتھ ہوتے ہیں، جہاں آتے ہیں دونوں ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں دونوں ساتھ ہوتے ہیں. پھر پوچھنے والا کہتا ہے کہ بھئی ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ جب دیکھو ایک آتا ہے دوسرا بھی ساتھ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دوسرا بھی ہوتا ہے. ان کا آپس میں تعلق اور رشتہ کیا ہے؟ اب قرآن پاک اور رمضان، یہ دونوں دوست ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ جو لازم اور ملزوم ہیں، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، ان کا ایک رشتہ نہیں، ایک ہو تو وہ بھی بہت بڑا ہے. جب آدمی بتاتا ہے نا کہ جی میں اس کے ساتھ اس وجہ سے چلتا پھرتا ہوں، اس کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے، صرف ایک تعلق بھی بڑا ہوتا ہے، رشتہ ایک ہی بڑا ہے. لیکن جب ہم حدیث کا اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو رمضان اور قرآن کے آپس میں 3 رشتے ہمیں نظر آئیں گے. اس وجہ سے یہ آپس میں لازم اور ملزوم. اور خدا کی شان ہے، آپ دیکھیں گے، آج شام کے بعد ہی دیکھ لینا انشاءاللہ، کل دیکھ لینا، جیسے ہی رمضان شروع ہونے کا اعلان ہوگا نا، ہر آدمی، چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا ان پڑھ، بوڑھا مرد عورتیں بچے، ہر آدمی قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائے گا، بغیر کسی کے کہنے کے، بغیر کسی تبلیغ کے، بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی کے سمجھانے کے، بغیر کوئی بات سننے کی. کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ صرف اوقات بدلے ہیں. وہ دروازہ کہ جس پہ ہم کھڑے ہیں، ہم اس سے اندر داخل ہو گئے ہیں، رمضان شروع ہو گیا ہے. اب کیا کرے؟ قرآن پاک پڑھے گا. تو یہ اللہ نے ایسے جوڑ دیا قرآن کو اور رمضان کو. کیسے جوڑا؟ کہ جس طرح رب العالمین نے سورج کے ساتھ شعاعیں جوڑی ہیں، اللہ نے ایسے جوڑا ہے کہ جس طرح رب نے پھول کے ساتھ رنگ اور خوشبو جوڑی ہے. اللہ نے ایسے جوڑا ہے کہ جس طرح رب نے رات کے ساتھ اندھیرے جوڑے ہیں. اللہ نے ایسے جوڑا ہے کہ جس طرح رب العالمین نے دن کے ساتھ اجالے جوڑے ہیں.
اسی طرح رب العالمین نے رمضان کے ساتھ اپنے قرآن کو بالکل جوڑ کے رکھ دیا. یہ دونوں دوست اکٹھے نظر آئیں گے تمہیں. اب رشتے کیا ہیں تو 3 رشتے میں ذکر کر رہا ہوں. پہلا رشتہ کیا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں رشتہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے سال کے 12 مہینوں میں سے اپنے قرآن کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا اسی کو رمضان کہتے ہیں. میں نے انتخاب اسی مہینے کا کیا. اور یہ صرف قرآن پاک کا جو ہے وہ انتخاب نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، سب کے سب کون سے مہینے میں؟ رمضان میں. یعنی ساری آسمانی کتابوں کو، اللہ کے سارے احکامات کو، اللہ کے سارے کلاموں کو رمضان کے ساتھ بڑی خاص نسبت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے کب؟ 1 رمضان، پہلی رات میں، رمضان کی پہلی رات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، صحف ابراہیم. پھر رمضان کی 6ٹھی رات ہے، 6 رمضان گزرے، 7ویں رات. اب 7ویں رات میں رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کر دی. پھر 13ویں ہے، 13ویں رات میں رب العالمین نے انجیل نازل فرمائی ہے. پھر 21ویں رات میں اللہ نے زبور نازل فرمائی ہے. اور اس حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 24 دن گزر گئے. کتنے دن؟ 24 دن. رمضان کے 24 دن گزرے تھے. اللہ نے پورے کا پورا قرآن یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان اول پر 25ویں شب میں نازل کیا ہے. اب یہاں سے وہ مسئلہ بھی پھر ذہن میں آئے گا، کیا کہ لیلۃ القدر 25ویں میں تھی، لیکن ساتھ ہی وہ احادیث کی ساری وضاحتیں بھی آ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رات پھرتی رہتی ہے، آخری عشرے میں گھومتی رہتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. اور عین ممکن ہے کہ جس سال جس موقع پر رب نے قرآن نازل کیا اس سال میں لیلۃ القدر 25ویں رات ہو. لیکن ساری احادیث میں آپس میں ٹکراؤ کوئی نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، بس سمجھنے کی بات ہے. تو پہلا رشتہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس مہینے میں نے قرآن پاک کو نازل کیا اپنے نبی کے دل پر. یہ پہلا رشتہ ہے، تبھی تو ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. قرآن بھی جہاں پہ قرآن ہے، جہاں رمضان ہے، وہیں پہ آپ کو ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ پڑھا جانا یہ آپ کو نظر آئے گا. رب نے نازل ہی اس مہینے میں کیا. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا. یہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے. روزانہ نماز تراویح میں آپ قرآن پاک سنتے ہیں، ہر آدمی اہتمام کرتا ہے. تمام مساجد میں کوشش ہوتی ہے، کئی مساجد میں تو کئی بار قرآن پاک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بار تو ہر مسجد میں تقریباً ہوتا ہے. اب 2 ہی باتیں اللہ نے رمضان کی رکھی، کیا؟ دن کا روزہ اور رات کو نماز تراویح. اب تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت. لیکن جب ان دونوں کی فضیلت کی بات آئی نا، اب ان میں سے کیا ہے؟ ایک عبادت جو ہے روزہ رکھنا یہ فرض ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ. اس حدیث میں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال میں رمضان سے پہلے بیان فرمائی، اس میں کیا فرمایا تھا؟ قد ذلکم شہر عظیم شہر مبارک. بہت بڑا مہینہ جسے اللہ کے نبی نے بڑا کہا، بہت برکت والا جسے اللہ کے نبی نے برکت والا کہا، عظیم بھی کہا، مبارک بھی کہا. لیکن اس کے آنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے نا وہ بھی ذرا غور طلب ہے. اللہ کے نبی نے خطبے میں پہلے جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
متعدد کتب احادیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قد اضلکم. اب یہ نہیں کہا مہینہ آ گیا ہے، بھئی آ رہا ہے نا. آج میں آپ سے کیا کہوں گا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شام کو کل بس رمضان کا مہینہ آ جائے گا، آ رہا ہے. اب اللہ کے نبی بھی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن قربان جاؤں واقع کائنات کی فصاحت اور بلاغت پر کہ رب العالمین نے آپ کو ایسے جامع کلمات عطا کیے تھے کہ جو بات کہنی ہے اس میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ نے اس میں بھی سینکڑوں حکمتیں رکھی ہوتی ہیں. اب یہاں کیا تھا، بتانا تو صرف اتنا ہے رمضان کا مہینہ لوگوں آ گیا ہے، لیکن الفاظ یہ نہیں. الفاظ کیا ہیں، قد اضلکم. اضلہ کا معنی کیا ہے؟ تو اضلہ کا معنی ہے، ذل کہتے ہیں سائے کو. ذل کسے کہتے ہیں؟ سایہ. یہ زوا کے ساتھ ہے، تو زوا کے ساتھ ذل، سایہ. اضلکم، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے. کیا معنی؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں جس طرح تپتے ہوئے صحراؤں میں گرمی کے موسم میں بھوک اور پیاس کی حالت میں مارے ہوئے انسان خوشی محسوس کرتے ہیں، اچانک کوئی انہیں صحراؤں سے اٹھا کر ایک درخت کے ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا کرے، اس کے لیے اتنی راحت اور خوشی کا موقع نہیں ہوتا کہ جو سال کے 11 مہینے گناہوں کی دلدل اور صحراؤں میں پھنسے ہوئے لوگ پریشانی کی حالت میں ایک شجر سایہ دار کے نیچے آگے ہیں. وہ اللہ کی رحمت کا ایسا شجر ہے جس کے نیچے وہ آ گیا، اسے سارے گناہوں سے حفاظت میسر آ جائے گی. اب یہ ساری کیفیت سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اضلکم. یہ نہیں کہا جاءکم، اضلکم. لوگوں تپتے ہوئے صحرا میں بھوک اور پیاس کی حالت میں جلستے ہوئے بے بس انسان کی طرح جسے درخت کا سایہ میسر آ گیا ہو، رب نے کرم کیا ہے، پوری دنیا کے گناہوں، پریشانیوں، دکھوں، مصائب سے نجات دے کر رب تمہیں ایک اپنی رحمت کے درخت کے سائے کے نیچے لے آیا ہے. اضلکم شہر عظیم. اب میں کیا کہہ رہا تھا؟ دو عبادتیں. ایک ہے دن کو روزہ رکھنا، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن نے بھی کہا کیا ہے؟ فرض ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، فرض. لیکن دوسری جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ رات کو قیام کرنا، نماز تراویح. وقیام اللیل تطوعا، اللہ نے رات کو اس میں عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، سنت پڑھنا، تراویح پڑھنا تمہارے لیے بڑے ثواب کی چیز بنایا ہے. اب ایک بات یہاں اور کہہ دوں، دیکھیں اب یہ دونوں برابر ہیں. روزہ اور رات کو تراویح پڑھنا شرعی اعتبار سے یہ دونوں آپس میں برابر ہیں؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ روزہ فرض ہے اور رات کو تراویح پڑھنا یہ سنت. اب فرض اور سنت کا مقام برابر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، قطعاً نہیں ہوتا. لیکن عجیب بات ہے، جب میرے نبی اس کے بدلے میں ملنے والے اجر کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو دونوں کو بالکل ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا، بالکل برابر کر کے دکھا دیا. کیسے؟ پہلے جملے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جیسے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، میں اعلان کرتا ہوں رب العالمین اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں. جو رمضان کے روزے رکھتا ہے یہ اس کے لیے اعلان ہوا. اور بالکل اسی حدیث میں ساتھ جوڑ کر دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دونوں کا اجر اور بدلہ ایک جیسا. اب یہ سمجھو یہ کیا ہے؟ تو میں نے گفتگو کے آغاز میں ایک جملہ کہا تھا
کہ جس طرح دو دوست بالکل ایک ساتھ دوسرے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں نا، تو رمضان اور قرآن یہ دونوں بالکل تمہیں ایک ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر یہ ہوا کیوں؟ دیکھیں، ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، اس کا دوست بھی آ گیا۔ اب جو گھر میں موجود ہے نا، اس کا والد اپنے بیٹے کو کوئی چیز دے گا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے دوست کو وہ نہیں دے گا۔ اب بیٹا اور بیٹے کا دوست رشتے میں برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ایک حقیقی بیٹا ہے، اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، اور دوسرا تو صرف اس کے ساتھ آگے بیٹھنے والا ہے، لیکن چونکہ یہ اس کا دوست اور ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے جو بیٹے کو کھلائے گا وہی بیٹے کا دوست بھی کھائے گا، جو بیٹے کو پلائے گا وہی بیٹے کا دوست بھی پیے گا۔ اب اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ رمضان اور قرآن آپس میں اتنے پکے دوست ہیں، جب رب اپنا کرم کرنا چاہے گا، جتنا کرم روزہ رکھنے والے پہ کرے گا، اتنا ہی کرم رب تراویح پڑھنے والے پہ بھی کرے گا۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ رب نے جوڑ دیا ان کو، یہ دوسرا رشتہ تھا۔ رمضان کے ساتھ قرآن کا رشتہ کیا یہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ اگلی بات کہہ رہا ہوں، تراویح پڑھنی ہے رات کو۔ اب یہ تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے سب کے لیے، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے لیے نماز تراویح سنت مؤکدہ۔ اب جس کو چھوڑتا ہے وہ گناہگار ہے، بہت بڑی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بہت سارے احباب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سے تو فرض، وہ سنت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، نوافل کو بھی نہیں سمجھتے، سنت کا ہو تب بھی نہیں سمجھتے، کوئی حیثیت ہی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں سنتے۔ جب پوچھو تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بس اگر فرض ہی پورے کر لینا تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں سننے میں یہ جملہ کتنا پیارا ہے، کتنا دلچسپ جملہ ہے، اپنی عاجزی کا ایک آدمی اظہار کر رہا ہے، اور کتنے دل کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر اللہ کرے کہ میں فرض ہی پورے کر لوں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ جملہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی انتہائی زہریلی چیز کو میٹھی چیز کے اندر چھپا کر آپ کو پیش کر دے۔ یہ زہر کو شکر میں چھپا کر معاشرے میں ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ جی بس فرض ہی پورے کر لیں تو تب بھی بڑی بات۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نسائی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا۔ بھلا سوچنے کی بات یہ ہے کیا ہم سے فرض پورے ہو جاتے ہیں؟ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جی میں تو فرض پورے کر رہا ہوں۔ بھلا دنیا میں کائنات میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جو کہہ سکے منہ اٹھا کر کہ اللہ تو نے جو چیزیں مجھ پہ فرض کی تھیں میں نے وہ ساری ادا کر دی ہیں؟ نہیں کر سکتا نا، نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا ہم سے۔ اب اس کا علاج کیا ہو؟ اللہ کے نبی نے یہ علاج بتایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے بندے سے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب۔ اب اگر اس کی نماز ہوگی پوری پھر تو بات بن گئی، لیکن اگر نماز میں کبھی نکل آئی، اللہ کہیں گے دیکھو فانظروا، دیکھو کیا اس کے اعمال نامے میں کچھ نفل بھی ہیں، کچھ سنتے بھی پڑھی تھی، کچھ نفل بھی پڑھے تھے۔ اب جب وہ دیکھا جائے گا اگر سنتے اور نفل ہوں گے تو ان کی وجہ سے ان کے فرائض میں جو کمی آئی ہے اللہ اس کے صدقے میں ان کو پورا فرما دیں گے۔ اب دیکھیں یہ حیثیت ہے، ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جو قیام کرے گا رمضان کی راتوں میں ثواب کی نیت سے خلوص کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور رات کے قیام سے مراد بھی نماز تراویح ہی ہے۔
جو رات کو جو قیام کا ذکر کیا گیا نا، جہاں جہاں بھی رات کا قیام، رات کا قیام، یہ رات کے قیام سے مراد کیا ہے؟ نماز تراویح. اور یہی وجہ ہے، یہ نام بھی وہیں پر ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے جو مسلم شریف ایسے آئے ستہ میں سے جو دوسری کتاب ہے بخاری کے بعد مسلم شریف. اب مسلم شریف میں اسی نماز کا ذکر کرتے ہوئے وہاں جو باب ہے، باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح، وہاں بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے حدیث میں؟ کہ یہ جو باب ہے اس میں رمضان کو رات کو عبادت کرنے کی ترغیب ہے، اور رات کی عبادت کو نماز تراویح کہتے ہیں. وہو تراویح، یہ نماز تراویح ہے، بہت بڑی عبادت کی چیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں، آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنے مبارک دور میں خود جو ہے وہ کئی دن تک رمضان میں مسجد میں آ کے نماز پڑھی. ایک دن آئے، کچھ صحابہ نے دیکھا، وہ بھی پیچھے نوافل میں ساتھ شامل ہو گئے. دوسرے دن دو چار کو اور پتہ چلا، وہ بھی شامل ہو گئے، تعداد بڑھ گئی. تیسرے دن اور زیادہ تعداد بڑھ گئی. اب مسجد بھر گئی ہے. بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب میں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. بڑی تعداد میں صحابہ موجود، لیکن اللہ کے نبی پھر یہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرہ سے باہر تشریف نہیں لائے. رات گزر گئی، اور مسند احمد میں ہے کہ جب صبح ہوئی تو ایک آدمی اللہ کے نبی سے یہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم رات بھر انتظار کرتے رہے، آپ نہیں تشریف لائے. وہ ایک دن پڑھی، دوسرے دن پڑھی، تیسرے دن پڑھی، آج تو بڑی تعداد میں ہم آگے تھے، ساری رات انتظار کرتے رہے، آپ نہیں آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پتا تھا، یہ بات مجھ سے پوشیدہ نہیں، اس لیے کہ میں سن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اور تمہارے مزاج سے بھی واقف ہوں. تمہاری تربیت میں نے کی ہے، میں تمہارے مزاج سے واقف ہوں. تم عبادت میں بڑا شوق رکھتے ہو، بڑے شوق سے اکٹھے ہو کے آگے تھے، مجھے پتا ہے. لیکن آیا صرف ایک وجہ سے نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ اگر میں روزانہ آنا شروع کر دیتا نا، اور اسی شوق سے تم یہ پڑھنے لگ جاتے نا، پھر رب جب عرش بری سے نظر ڈالتا، رحمت والی اللہ ہماری عبادت سے خوش ہو کر حکم دے دیتا، چلو قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ ساری نماز تمہاری امت پہ فرض کر. پھر مشکل میں پڑ جاتے، ان کے لیے مشکل ہوتی، میری امت کے لیے کیا ہوتی؟ مشکل ہوتی. اس لیے میں نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا کیا؟ ترک کر دیا. اب پتہ ہے یہ سوال کرنے والا اور جواب سننے والا کون؟ یہ سوال کرنے والے کو فاروق اعظم کہتے ہیں. یہ سوال حضرت عمر نے کیا تھا. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے جواب میں یہ کہا تھا، اور عمر تو مزاج شناس پیغمبر ہے، چپ ہو گیا. لیکن پیغمبر کا منشا اور مقصود فوراً سمجھ گیا. کیوں نہ سمجھتا؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر اور دل پر حق بات کو کیا کیا ہے؟ جاری کر دیا. اب جو زبان سے کہے وہ بھی حق. کہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی. اندازہ کریں ذرا آپ، کتنی جسارت ہے کہ کوئی آدمی حضرت عمر کے کسی فعل پر، کسی عمل پر بھی اعتراض اٹھائے یا انگلی اٹھائے. اسے جرأت کیسے ہوتی ہے؟ جسے اللہ کے نبی یہ اتھارٹی دے کے چلے جائیں، ان اللہ جعل الحق، حق ہے وہ بات. کون سی؟ جو عمر کی زبان سے نکلے یا دل میں خیال بھی آئے. اور یہی تو وجہ تھی. نجران کا وفد آئے یہودیوں کا، اور دور خلافت ہے حضرت علی المرتضیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نجران کا وفد آ گیا، یہودی آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا سے گئے، عرصہ گزر گیا. حضرت عثمان آئے، وہ بھی شہید ہو کے دنیا سے تشریف لے گئے. علی آگے، مسند خلافت پر علی المرتضیٰ ہے، وہ آگے.
اب یہودیوں نے دیکھا کہ شاید ہماری دال گل جائے، جس نے نکالا تھا ہمیں مدینے سے لاتے مار کر، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، پیغمبر کے فرمان کے مطابق جزیرہ عرب سے یہودیوں کو حضرت عمر نے نکالا تھا، نکالے گئے تھے۔ اب سفارش لے کے آئے، کہنے لگے جی حضرت ہم آئے ہیں، حضرت عمر نے ہمیں نکالا تھا، ہماری زمینیں بھی چھن گئیں، گھر بھی ادھر ہی رہ گئے، ہم نکل گئے، فرددنا الیہا، اب اجازت عنایت فرمائیں کہ ہم واپس نہ آ جائیں۔ تو حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا سنو، انہ کان رشید الامر، کس عمر کی بات کرتے ہو؟ وہ عمر جس کا ہر کام بالکل درست اور قرآن کے مطابق ہے، رشید الامر، کوئی بھی کام کر کے دنیا سے چلا جائے عمر، اس کا کام ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ لہذا حضرت عمر نے جو کچھ کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ علی کون ہوتا ہے حضرت عمر کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا؟ چلو واپس چلو جاؤ، تمہیں میری زندگی میں مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ وہ شخص ہے جی، مزاج شناس پیغمبر ہے۔ اس لیے اسی نے جب دیکھا نا کہ میرے نبی نے یہ جملے، میں نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا ہے، تو چلو اب وہ خدشہ ختم ہو گیا، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گیا، فرضیت واجب ہونا، اب یہ کام بند ختم، اب بات تو سمجھی ہوئی تھی۔ لہذا جب ان کا دور خلافت آیا اور رمضان آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب جو سمت کا سب سے بڑا قاری ہے اسے آگے مسلح پہ کھڑا کیا، تمام لوگوں کو حکم دیا پیچھے آگے کھڑے ہو جاؤ، روزانہ تراویح ہوں گی، پورا قرآن سنا جائے گا، با جماعت نماز پڑھی جائے گی۔ چوتھی بات کہہ دوں، 20 رکعت پڑھی جائیں گی۔ کتنے حکم دیے تھے؟ 4 حکم۔ حضرت عمر نے کتنے کام کیے تھے؟ 4۔ کتنے کام کیے ہیں؟ بس آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت میں ہمیشہ آپ کا زیادہ لے لیتا ہوں، اس پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ہر بار کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہی کام ختم کروں گا لیکن ہوتی نہیں، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ آخری بات، 4 باتیں کہیں، 4 کام کیے تھے، جماعت کا اہتمام۔ اپنے اپنے گھروں میں مسجد میں جد راتی لوگ پڑھ لیتے، حضرت عمر نے سب کو جماعت پہ لگا دیا۔ پہلا کام کیا جماعت۔ نمبر 2 پورا قرآن پاک سنا جائے گا۔ نمبر 3 پورا مہینہ تراویح پڑھی جائیں گی۔ نمبر 4 20 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ اب حضرت عمر نے اگر یہ کام ٹھیک کیا تھا، حجت ہے، تو پھر 4 کام حجت ہیں، اور اگر یہ حجت نہیں ہے تو پھر 4 حجت نہیں ہیں۔ اب صرف ایک میں میرے کسی بھائی کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال مزاج تو ہمارا اپنا یہی ہے، جس کی مرضی ہے وہ 8 پڑھے، جس کی مرضی ہے وہ 20 پڑھے، لیکن مہینہ بڑا بابرکت ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔